سورۃ الروم، یہ اس کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ روم اور فارس یہ دو بہت بڑی دو سلطنتیں تھیں۔ روم تو یہ جنوب مغرب کی جانب میں واقع تھا، اور جو فارس وہ مشرق کی جانب میں واقع تھا۔ فارس کو ایران بھی کہتے ہیں۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ان دونوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ ہوئی تو جو فارس والے تھے وہ رومیوں پر غالب آ گئے۔ فارس والے جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اور جو دوسرے تھے رومی، وہ اہل کتاب تھے، وہ کتاب کو مانتے تھے۔ اب اس اعتبار سے جو فارس والے تھے، ایران والے، ان کی نسبت مشرکین سے زیادہ تھی، اور جو روم والے تھے ان کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ اس لیے کہ روم والے جو تھے وہ انبیاء کو بھی بعض کو مانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں مانتے لیکن باقیوں کو مانتے تھے، اور اس طرح آسمانی کتابوں کو بھی مانتے تھے، وحی کے نزول کو بھی مانتے تھے۔ تو ان اعتبارات سے وہ مسلمانوں کے قریب تھے۔ اور دوسرے دیگر جو لوگ تھے، یہ ایران والے، فارس والے، یہ چونکہ آتش پرست تھے تو یہ بھی ایسے تھے جیسے کہ بت پرست، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے علاوہ تو یہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جو مشرکین تھے، مشرکین نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دی کہ دیکھو جن لوگوں کی نسبت تمہارے ساتھ قریب ہے وہ تو مغلوب ہو گئے، جو ہمارے ساتھ جو قریب ہیں وہ تو ہمارے بندے تو ان پر غالب آ گئے۔ تو یہ طعنے دیتے تھے۔ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر تھے، صحابہ بھی وہاں پر تھے۔ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ آیت تو یہ سورت تو نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی وہ قریب کی زمین میں مغلوب تو ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ لوگ دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ 3 سے 9 کے عدد جو ہوتا ہے اس کا بضع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ تو ایک شرط لگا دی کہ بھئی 3 سال کے اندر تو یہ رومی دوبارہ فارس ایران والوں پر غالب آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہری حالات جو تھے وہ اس کے برخلاف تھے۔ تو یوں انہوں نے شرط لگائی، انہوں نے کہا میں شرط لگاتا ہوں، میں اس بات پر شرط لگاتا ہوں 10 اونٹ، اگر میں ہار گیا تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر تو تم تو کیا ہو گئے جیت گئے، تم ہار گئے تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ تو لہٰذا یہ تو انہوں نے شرط لگائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ اس وقت 2 طرفہ شرط لگانا یہ حرام نہیں تھی، اس وقت جو تھی 2 طرفہ شرط لگانا اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ بھئی اس طرح نہ کرو، کیونکہ یہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کا بولا جاتا ہے، تو لہٰذا یوں کرو کہ یہ جو اونٹ کا آپ نے تعداد لگائی ہے اس کو زیادہ کر دو، اس کو 10 کے بجائے 100 کر دو، اور جو آپ نے مدت رکھی ہے اس کو 3 سے بجائے 9 کر دو۔ وہ چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس اور ان کو یہ کہا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں، تو وہ بھی مان گیا کہ ٹھیک ہے 9 سال ہی ہے 100 اونٹ۔ جس وقت تو ہجرت کرنے لگے، ہجرت کا وقت ہو گیا، تو پھر اس وقت وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے کہ بھئی دیکھیں آپ اس طرح جائیں گے تو میری شرط ہے آپ کے ساتھ، تو اگر یہ تو شرط آپ ہار گئے تو پھر مجھے اونٹ کون دے گا، تو آپ مجھے کفیل دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن ان کو تو بطور کفیل دیا کہ یہ تو کفیل کے طور پر آپ کے پاس ہے، یا آپ کو اگر میں وہاں چلا گیا تو اگر میں ہار گیا تو اونٹ آپ کو یہ دے گا۔ یہ اس طرح ہو گیا۔ سن 2 ہجری کو
ادھر بدر کا معرکہ شروع تھا اور بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، تو ادھر سے خبر آ گئی کہ رومی جو ہے وہ ایران والوں پر، فارس والوں پر غالب آ چکے ہیں، رومی جو ہے تو وہ فارس والوں پر غالب آ چکے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو وہ جیت گئے، اور ان سے جو ہے تو وہ تو چونکہ ابی بن خلف مارا جا چکا تھا، تو اس کے بیٹے سے پھر جو ہے تو 100 اونٹ لیے، اس کے بیٹے سے 100 اونٹ لیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، یہ جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کو جو ہے تو تم صدقہ کر دو۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو چونکہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا کہ بھئی اس کو صدقہ کر دو؟ اصل میں تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مال حرام ہے، حرام مال کمایا ہے، تو اب اس مال کو بغیر ثواب کی نیت سے انسان کو چاہیے کہ صدقہ کر دے۔ اگر اس کا مالک معلوم ہے تو پہلے تو چاہیے کہ مالک کو واپس کر دے، لیکن اگر مالک معلوم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں چاہیے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ لیکن چونکہ اس وقت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ان کی ملکیت میں تو آ گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اس چیز کو ناپسند کیا کہ بھئی چونکہ یہ طریقہ کار کچھ اچھا نہیں ہے، اچھے ترتیب نہیں ہے کہ بھئی دو طرفہ شرط لگائی جائے، چونکہ یہ قمار اور جوا ہے، تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے تو تم صدقہ کرو۔ تو یہ اس میں جو ہے تو اس کا پس منظر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، اس میں ایک اور قرات بھی ہے غلبت الروم، رومی غالب آ گئے، فی ادنى الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس کے بعد سیغلبون، وہ اس کے بعد عنقریب جو ہے تو غالب کیے جائیں گے، یعنی ان پر جو ہے تو غلبہ لوگوں کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ دوسری قرات، یہ قرات شاذہ ہے، لیکن اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ دیکھیں رومی اس وقت تو ایران والوں پر غالب آ چکے ہیں، لیکن عنقریب رومیوں پر مسلمان غالب آئیں گے۔ دوسری قرات کے مطابق اگر دوسری طرح جو ہے تو یہ تلاوت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی عنقریب مسلمان ان پر جو ہے تو غالب آئیں گے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو پھر نہ ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے علاقوں کو، رومیوں کے علاقوں کو جو ہے تو وہ فتح کر لیا۔ فی بضع سنین، چند برسوں کے اندر، للہ الامر من قبل، اللہ ہی کے لیے حکم تھا اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ غزوہ بدر کی فتح سے اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر غزوہ بدر کی خوشخبری بھی سنا دی کہ بھئی اس دن تمہیں جو ہے تو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو تمہیں یہ خبر آئے گی کہ رومی جو ہے تو وہ غالب آ چکے ہیں فارس ایران والوں پر، اور دوسری فتح تمہیں جو ہے تو غزوہ بدر کے اندر حاصل ہوگی، اور اس سے بھی تمہیں جو ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ العزیز الرحیم۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے تو وہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے، یہ دنیا کی تھوڑی سی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جان بیچ رکھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن وہ لوگ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، اور ظاہراً پر تنوین لا کر یہ بات بیان کر دی کہ بھئی دنیا کو بھی مکمل طور پر نہیں جانتے، کچھ چیزیں جانتے ہیں، کچھ چیزیں، اور پھر جو ہے تو اور اس پر اتراتے ہیں، اس پر جو ہے تو قائم رہتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ چاہیے کہ انسان اپنے آخرت کے بارے میں سوچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی اصل جو مقام ہے وہ دنیا نہیں ہے، انسان کا اصل مقام جو ہے وہ آخرت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے بارے میں زیادہ نہ سوچے، انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے بارے میں جو ہے تو زیادہ سوچے۔ اور یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا انسان کے لیے ایک گزرگاہ ہے یا ایک مسافر خانہ ہے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور انسان کی اصل نیشنلٹی، انسان کی اصل جو ملک ہے انسان کا، وہ ملک آخرت ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے تجارت کرنے کے لیے، انسان یہاں پر تجارت کرنے کے لیے ہے کہ انسان یہاں پر تجارت کرے، اور تجارت کیا ہے؟ نیک اعمال تجارت ہے۔
اچھے اعمال تجارت ہے، اچھے کام تجارت ہے، لوگوں کو آسانی پہنچانا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ انسان کی جو ہے تو کمائی ہے۔ تو یہ انسان یہاں پر کرے، اور تو آخرت کے اندر اس کے لیے جو ہے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی جو ہے تو تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔